اور یاد رکھو ٹائم سے زیادہ قیمتی کوئی چیز نہیں ہے. اگر ایک طرف ٹائم ہو ایک طرف پیسہ ہو تو زیادہ بچانا کس چیز کو ہے؟ ٹائم بچانے کو فوکس کرو. مثال کے طور پر یہ واقعہ کئی بار پہلے بھی بتا چکا ہوں میں. آپ کے پاس کوئی سستی چیز ہے گھر میں جس کی ریپیئرنگ میں ٹائم بہت لگ رہا ہے اور اللہ نے آپ کو کچھ گنجائش دی ہے تو وہ کسی کو صدقہ کر کے دوسری چیز لے لو. نہیں, ہاں غریب آدمی یہ کام نہیں کر سکتا, وہ کہے گا بھائی میں صدقہ کیسے کروں میرے لیے, تو وہ ٹھیک ہے, لیکن میں تو مالداروں کو دیکھ رہا ہوں ایسا کر رہے ہیں. دیکھو میں کل اپنا علمی کام کر رہا تھا نا, سسٹم میں نے نیا سسٹم خریدا کمپیوٹر. اب میں کام کر رہا ہوں, وہ ری اسٹارٹ ہونے میں ٹائم لگا رہا ہے, کبھی اس میں وائرس آ رہا ہے. میں نے دکان والے کو فون کیا, میں نے کہا اس جنازے کو لے جا. کہہ رہا ٹھیک کروا دوں. میں نے کہا مجھے نیا دے دو. ٹھیک نہیں, پہلے 4-5 ہزار زیادہ لے لو, کیونکہ ٹھیک کر کے پھر یہ میرا بھائی ٹائم زیادہ کیا ہے. تو میں تو ایسے ہی کہتا ہوں یہ جنازہ اٹھاؤ, یہ کسی اور کو دو. ہمیں ایسی چیز ہو جو ہمارا ہم وہ علمی کام کو فوکس کریں, یا اس کا بٹن ہی ٹھک 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 کر کے دباتے رہیں. وہ بٹن اسٹارٹ ہی نہیں ہو رہا تھا, پتہ نہیں چل رہا تھا کون سا بٹن ہے. ری اسٹارٹ ہونے میں ٹائم لے رہا ہے, پھر شٹ ڈاؤن ہونے میں ٹائم لے رہا ہے. ابے بھائی پاگل ہے کیا؟ تو 3-4 ہزار اضافی لگا دو. ہاں جس بیچارے کی آمدن بہت کم ہے, میں تو اتنا غریب نہیں ہوں نا, اتنا مالدار بھی نہیں ہوں جتنا آپ لوگ سمجھتے ہیں, اتنا غریب بھی نہیں ہوں جتنا لوگ سمجھتے ہیں. میرے بارے میں یوٹیوب پہ جو اڑایا ہوا ہے نا کروڑوں کروڑ روپے کی آمدنی, یہ پھینکی ہے کسی نے. کاش پہلے پھینک دیتے تو. جھوٹ تم لوگوں نے بولا بھی ہے, تو جب 4 ہو گئی اس کے بعد جھوٹ بول رہے ہو کہ 1 کروڑ روپے کماتا ہے ہر مہینے. اگر یہ پہلے خبر جھوٹی خبر ہے یہ, اور میرے گھر والوں نے مجھے کہا کہ آپ کی تو منتھلی 1 کروڑ کی آمدن ہے, اس حساب سے تو ہمیں آپ نے وہ لائف نہیں دی ہوئی. میں نے کہا خدا کی قسم جھوٹ ہے یہ. کہہ رہے ہیں یہ دیکھیں یہ کیلکولیشن. میں نے کہا غلط کیلکولیشن ہے یہ. اچھا میرا ہاتھ گھر میں بہت کھلا ہے, اس سے بھی بعض دفعہ گھر والے سمجھتے کروڑوں روپے کما رہا ہے. جو میرے ساتھ بچپن سے رہے ہیں ان کو پتا ہے کہ میری جیب میں 500 روپے بھی ہوتے ہیں نا, تو میں سمجھتا ہوں میرے سے بڑا دنیا میں کوئی سیٹ ہے نہیں. یہ میری بچپن سے عادت ہے, خوب اڑاتا ہوں میں. جو غلط ہے, اتنا اڑانا نہیں چاہیے, لیکن عادت ہے بچپن سے اڑانے کی, جو غلط عادت ہے, اچھی عادت نہیں. اڑانا نہیں چاہیے پیسہ. تو اللہ نے مدد کی ہے, ہاتھ تھاما ہوا, ورنہ ہم نے جو حماقتیں کی ہیں نا اڑانے بھی, وہ حماقتوں میں تو انسان بھکاری بن جاتا ہے. تو نہ اتنا غریب ہوں جتنا آپ سمجھتے ہو, نہ اتنا مالدار ہوں جتنا آپ سمجھتے ہو. اب غریب تو لوگ مجھے سمجھتے نہیں, پہلے سمجھتے تھے. تو اب کیا ہے کہ اب آپ نے کیا کرنا ہے. ہاں تو میں کہہ رہا تھا کہ میں نہ بہت مالدار ہوں, لیکن میں ٹائم بچانے پہ پیسہ خرچ بولو کرتا ہوں. یہ میں مثالیں اپنے واقعات بتانے کے لیے نہیں دے رہا, آپ کو موٹیویٹ کرنے کے لیے دے رہا ہوں کہ یہ کام کرنا چاہیے. اب دیکھو میرے گھر کا ایک کمرہ تھا, اس میں کباڑ پڑا ہوا تھا. مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا بھائی یہ گھر کو کمرے کو میرا وہ مجھے اس میں کام ہوتا تھا, اسٹڈی کرنی ہے اس میں. تو میں نے ایک کے ذمہ لگایا, اس نے کہا ایکچولی یہ چیز یہاں ہے, یہ اس کام کی, یہ اس کام کی. جب 2-3 مہینے گزر گئے نا, صاف نہیں ہوا. میں نے ایک بندے کو کہا یہ سارا مال تیرا, کمرہ مجھے صاف چاہیے. تھک کر کے سارا ریڑھی پہ ڈالا لے گیا. 3 دفعہ کہتا ہے کوئی چیز نکل آئی. میں نے کہا سب تیری. کہہ رہے دیکھ لیں. مجھے پتا تھا سونا چاندی تھوڑی پڑا اس میں, ہے تو کباڑ ہی نا. بھائی ٹینشن سے بچو, کیونکہ اب نہیں ہو رہا صاف نا, اٹھا لے جا, سب تیرا. بس صدقے کا ثواب بھی تو ملے گا نا. تو بھائی اس طرح بھی تو صدقہ کر سکتا ہے آدمی. صدقے کا ثواب بھی مل گیا, گھر بھی کیا ہو گیا, وہ کمرہ کیا ہو گیا صاف. ورنہ پڑے رہتے لوگ. کیا کرتے ہیں, اتنی پرانی کباڑ کی چیزیں گھر میں رکھی ہوئی ہیں, یہ ضرورت کے وقت کام آئے گی, یہ فلانی بیٹی کی جب شادی ہوگی اس کو جہیز میں دیں گے, یہ پنجرا پڑا ہوا ہے طوطے پالیں گے تو پھر رکھیں گے انویسٹمنٹ کے لیے. بھائی 1 سال سے زیادہ اگر کوئی چیز گھر میں اضافی رہ گئی, میں اس کو سزا دیتا ہوں کہ اب یہ صدقہ ہوگی. میں تو بیچتا بھی نہیں اس کو, لیکن آپ بیچ دو بھلے. میری عادت ہے, میرے گھر میں اگر کوئی اضافی سامان ہے نا تو میرا نہیں ہوگا, وہ گھر والوں کا ہوگا. گھر والوں پہ تو کسی کا روب. میرے گھر سے اگر کہیں شفٹنگ کے وقت کباڑ نکلا نا تو میں حلفیہ کہہ سکتا ہوں وہ میرا نہیں ہے, وہ گھر والوں کا ہوگا. اب گھر والوں کو ہر گھر میں تو ہر ایک کی عادت مختلف ہوتی ہے نا, ہر ایک کی عادت. ان پہ تو آدمی ان کی چیزوں پہ تھوڑی زور لگا سکتا ہے کہ بیگم صاحبہ نے طوطے کے لیے پنجرا رکھا تھا, میں نے اٹھا کے کباڑ والے کو دے دیا, تو اگلے دن میں بھی کباڑ والے کی ریڑھی پہ
گھوم رہا ہوں گا, میرا بھی وہی اثر ہو. اپنی ملکیت کی بات کر رہا ہوں. میری ملکیت میں کوئی چیز, جیسے ہم نے کوئی چیز خریدی رکھی ہوئی ہے کہ یہ استعمال ہوگی, تو میں اس کو 1 سال کا ٹائم دیتا ہوں, 1 سال تک استعمال کر لو, نہیں ہوئی نا میرے نزدیک پھر یہ جرم ہے, اس کو نکالو, بیچ دو یا صدقہ کر دو. فوراً شیطان کہتا ہے نہیں ضرورت پڑ سکتی ہے. اب جب ضرورت پڑے گی تو جرمانہ یہ ہے کہ دوبارہ خریدنا ہے. یہ بھی حب دنیا ہے میرے بھائی, مال جمع کر کے رکھنا. میں نے واقعہ سنایا تھا نا, میں نے طوطوں کے لیے پنجرا خریدا کہ اس میں طوطے ڈالوں گا, طوطے ڈالنے کا ٹائم نہیں مل رہا تھا, بھی سفر ہو رہے ہیں, کبھی کیا ہو رہا ہے. 1 سال گزر گیا, میں نے کہا نکالو, گھر سے نکالا اس کو میں نے. اب گھر والوں نے بھی کہا, لوگوں نے بھی کہا بھائی آپ نے خریدنے ہیں. میں نے کہا خریدنے کا پروگرام ہے, لیکن 1 سال میں جو کام نہیں ہوا نا اس کی سزا یہ ہے کہ اس کو نکالو. جگہ نہیں گھروں میں گھیر کے رکھو. جب مرو نا ہلکے پھلکے دنیا سے جاؤ. کیسے جاؤ؟ یہ نہ ہو کہ اس الماری سے ابا کی یہ گھڑی نکل رہی ہے, اس الماری سے ابا کا پاجامہ نکل رہا ہے, اس الماری سے ابا کی پگڑی نکل رہی ہے. آج کل وراثتوں میں کیا ہو رہا ہوتا ہے. ہلکے پھلکے جاؤ, جو وراثت ہے وہ بھی پتا ہو یہ ہے, بس